اور اس کا تسلسل جاری رہا 2018 اور آج تک۔ اس وقت ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سیاسی بات ہو جائے گی، ہم کیوں سیاست میں پڑیں، ہم کیوں پارلیمنٹ کی سیاست میں پڑیں، ہم کیوں جماعتوں کی سیاست میں پڑیں، لیکن بات اس وقت سیاست کی نہیں بلکہ بات اس وقت اس آفس کی ہوتی ہے جو اس ملک کا پارلیمنٹ تھی۔ لیکن یہ بات 30-35 سال پرانی ہے، بدلا کچھ نہیں۔ ہم اپنے آپ کو تسلی ضرور دے سکتے ہیں، بدلا صرف ایک چیز ہے کہ اس ایگزیکٹو آفس نے اور وکلا نے، سول سوسائٹی کے اندر آج بھی وہ عناصر ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، فلک بیٹھے ہوئے ہیں، حامد میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابصار عالم صاحب ہیں، اسد نور صاحب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر حملے سے بات شروع نہیں ہوئی، بات تو بہت پرانی شروع ہوئی ہے۔ ہم صرف بھول جاتے ہیں یا کبھی اس فریب میں آ جاتے ہیں، اس ڈیزائن میں آ جاتے ہیں، اس پلان میں آ جاتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، لیکن ہر اس دور میں ان چیزوں کو دہرایا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے انسٹیٹیوشنز کے اوپر، انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا جاتا ہے، اپنے آفیسز کو استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کے نواز شریف صاحب کے جو کیس ہے اس میں موکری آف جسٹس ہوئی، استعمال کیا گیا ان افراد کو ان پر اور ان کی کرسی پر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے آج یہ جو ٹاپک ہے اس سیمینار کا، assault on judiciary and media. There's an assault on judiciary, media, parliament and Prime Minister office. This has been the history of our country. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، ان سیمینارز میں ہمیں ایجوکیٹ ضرور کیا جاتا ہے، لیکن جو 72 73 74 سال اس ملک میں ہوتا رہا وہ ہمارے کریکولم کی زینت نہیں بنتا۔ یہ سب کچھ انٹینشنل ہوتا ہے کیونکہ مائنڈ اور مائنڈ سیٹس کو آلٹر کرنے کی انٹینشن ہی نہیں ہے، اور میں بالکل خود صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے جو ان چیزوں میں سہولت کار بنتے ہیں، اس میں جوڈیشری کے اندر وہ افراد جو سہولت کار بنتے ہیں، میڈیا کے اندر وہ افراد جو اس کا سہولت کار بنتے ہیں، وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف نیریٹیوز اور نظریہ ہو ہی نہیں سکی اور اس کو ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ کیوں آج طلعت میڈیا اسکرین پر نہیں ہے؟ کیوں آج حامد میر صاحب میڈیا اسکرین پر نہیں ہے؟ کیوں آج ابصار عالم صاحب میڈیا اسکرین پر نہیں ہے؟ اور اسی طرح وہ تمام مقامی جرنلسٹ جن کو ان کے قلم چھین لیے جاتے ہیں، ان کی شکلوں کو غائب کر دیا جاتا ہے اور اتنا بلیٹنٹلی کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، اور میں اپنی بھی کوتاہی کا یہاں اظہار کروں گی۔ ہم نے کوشش کی جرنلسٹ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے، حامد میر صاحب اس کمیٹی نے، ان کا تو خیر جدوجہد بہت پرانی ہے کہ ایک جرنلسٹ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کا لا ہونا چاہیے، لیکن نہیں بن سکا۔ کیوں نہیں بن سکا؟ اگر پارلیمنٹ اتنی مضبوط ہے، اتنی پاورفل ہے، اور جس وقت وہ قانون آتا ہے تو وہ پاس کہیں اور سے اور اس کے اوپر اپروول کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی اپروو ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کے سامنے پلیج کرتی ہوں کہ جس جگہ کے اوپر جو ابھی قانون آیا ہوا ہے مسودہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، جو سیفٹی اور سیکیورٹی آف جرنلسٹ کا ہے، اس کو پاس ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے آگے جا کے میں بات کروں گی مسئلہ قانون کا نہیں ہے۔ جس طرح بھی الیکشن بل پاس ہوا، مسئلہ کسی قانون کی موجودگی اور غیر موجودگی نہیں ہے، مسئلہ اس انٹرفیئرنس کا ہے، مسئلہ اس انفلوئنس کا ہے، مسئلہ اس خود ایک ساختہ ایک پاور سینٹر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، مسئلہ اس کا ہے۔ کیا الیکشن بل میں یہ لکھا جائے گا کہ ڈسکا کے میں الیکشن کمیشن کا عملہ چوری نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ ریفارم لکھی جائے گی؟ کیا یہ لکھا جائے گا کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف آئی ایس آئی انسٹیٹیوشن حملہ نہیں کرے گا، دھرنا لے کر نہیں آئے گا؟ کیا یہ باتیں قانون میں لکھی جائیں گی؟ تو جو بات میں نے جہاں سے شروع کی کہ مسئلہ سیپریشن آف پاور اور اس کو تسلیم کرنے کا، جس دن ملک کے اداروں میں، جس دن ملک کے اندر ہم سب نے، اور اسی طرح خود صاحب آپ نے یہ کہا اور میں نے جیسے اگری کیا، لیکن سیاست دانوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، پارلیمنٹ نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، اور میں یہاں
صرف کریڈٹ لینے کے لیے نہیں بلکہ سیاستدانوں نے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے اپنے خون سے قربانیاں دی، اور صرف اس وقت قربانی چاہے وہ جان سے گئے، پھانسی لگے، جلا وطن ہوئے، جو بھی فارم ہوئی، وہ قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن ہم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں۔ ہم ہمیشہ ایک نئے دور کے آغاز اور ایک نئی امید میں ہوتے ہیں، جو ہمارے پہلے بھی لوگوں کی امید تھی، لیکن جب تک ادارے اور اداروں میں افراد اس سیپریشن آف پاور کی تقسیم کو نہیں سمجھیں گے، ہم اسی طرح آواز تو اٹھاتے رہیں گے، لیکن ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی، جیسے بار کاؤنسل کے اندر ڈیموکریسی ہے، اسی طرح جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی، اسی طرح اداروں کے اندر جو ان کی آئینی حدود ہیں، کیونکہ جس طرح ایک جج صاحب آئین کا اوتھ لیتے ہیں، ایک فوجی آئین کا اوتھ لیتا ہے، اسی طرح جو ایگزیکٹو ہے وہ آئین کا اوتھ لیتا ہے، تو پھر ان آئینی حدود کو جو پار کرے گا وہ فرد ضرور ہوگا، لیکن انسٹیٹیوشن ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان افراد کو اپنے انسٹیٹیوشن، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، سیاست ہو، ڈیموکریسی ہو، جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو، اس کے اندر ان کو شیم کرنا پڑے گا، اور تبھی بدلا جائے گا ہمارے آنے والے بچوں کی، ہماری آنے والی جنریشن، ادروائز یہ تبدیلی ممکن نہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں صدر ڈسٹرکٹ بار جیلم راجہ توقیر احمد صاحب، سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار جیلم راجہ نصر اللہ وسیم صاحب تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد سجاد حسین میسر جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاڑکانہ خصوصی طور پہ شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آغا حسن بلوچ ایم این اے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بلوچستان سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان سب کی آمد کا میں بہت بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا محترمہ شیری رحمان صاحب۔